جتنی بھی گڑبڑ شروع ہوتی ہے اس کا تعلق ستارہ زحل. اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی یہ محسوس ہونا میری زندگی کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے، کبھی بھی کوئی دوسرا شخص کسی کے لیے کوئی چیز صاف نہیں کر سکتا. ایک دن خود اپنے ہاتھ سے. السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کا وہی پوچھا جانے والا سوال کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں بہت محنت کے بعد کمائی کے بعد بھی کوئی ایسی سکون والی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنی کمائی کو انجوائے کر سکیں. اپنی ارننگ کو، اپنی کمائی کو انجوائے کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے زنجانی صاحب، لیکن جو لوگ اس کو نہیں سیلیبریٹ کر سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا تدارک کسی وظیفے میں پنہا ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے لیے گھروں کے اندر خاص طور پہ جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن اس کو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے حساب سے کہ آپ نے اکثر ترقی پذیر ممالک دیکھے ہیں کہ وہ ممالک جو اکانومی کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، کیوں ان معاشروں کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو ایک طریقے سے چلاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سسٹم کے اندر صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. جب ہم اس کو چھوٹے لیول پہ، مائکرو لیول پہ لے کے جائیں، اور ہمارے مذہب کے اندر بھی چیز ہے کہ صفائی نصف ایمان بے ہے، شک. کہ آپ کا آدھا ایمان وہیں پہ کور ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اور صفائی کا خیال رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بند سور کے گھر سے نکل گئے ہیں اور گھر کے اندر جو گندگی غلاظت آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ گھر کے اندر ہی وہ بے برکتی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ جس شخص کے گھر کے اندر، جس شخص کے آفس کے اندر، جس شخص کی کسی دکان کے اندر یا فیکٹری کے اندر آپ کو اگر گندگی نظر آئے یا وہاں پہ مٹی جو ہے وہ ڈسٹ. بہت زیادہ نظر آئے، چونکہ ایسٹرالوجی کے مطابق جتنی بھی گڑبڑ شروع ہوتی ہے اس کا تعلق ستارہ زحل اور اس کے ساتھ راہو کیتو اور جو کہ گندگی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جس شخص کو اگر اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز کی صفائی کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ شخص یا تو کوئی ایسا بندہ رکھے جو اس کے گھر کی ڈسٹنگ اور صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھے. اور جن لوگوں نے اپنی جگہ، وہ جگہ نہیں جہاں وہ بیٹھتا ہے، اس انوائرمنٹ کو صاف نہ رکھا، اس جگہ کو اس نے پاک و پاکیزہ نہ رکھا، تو ایسے لوگوں کے ذہن بند ہو جاتے ہیں، بے برکتی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو جو ہے. اور خاص طور پہ میں چیز بخاری صاحب آپ سے کہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی یہ محسوس ہونا میری زندگی کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے، تو آپ کے گھر میں جو آپ کا بیت الخلاء ہے، آپ ہفتے میں ایک دن اس کی خود اپنے ہاتھ سے صفائی کر دیں. یہ بہت بڑی ریمیڈی ہے اس کی زحل کی، کہ اگر آپ کسی کے تھرو، چونکہ ہمارے گھر میں یہ ماحول یہ ہے کہ ہم نے گھر کام والے رکھے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دن خود اپنے ہاتھ سے اپنے کمرے کی صفائی کر دیں تو آپ کی زندگی میں چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے ایک چیز اور ہے کہ ارک پاکیزہ SayyidAliZanjani.com پہ موجود ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی ڈسٹنگ اور صفائی کرتے ہیں تو آپ اگر ارک پاکیزہ کا چھڑکاؤ اور سپرے بھی کریں تو آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ بد اثرات سے بھی پاک رہتا ہے. میں ایسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آ رہا ہوں کراچی، آپ کے شہر، 7 اگست سے لے کے 11 اگست تک. اور مسک الہدا کا استعمال اگر آپ مغرب کے بعد کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے، تاکہ اگلے دن جب آپ سو کر اٹھیں، میں تو یہ کہوں گا بخاری صاحب، اس نحوست سے جان چھڑوانے کے لیے جس نے آپ کی زندگی کو غلاظت سے بھر دیا ہے، اگر آپ نے اس غلاظت کو، میرے میں اگر پرابلم ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو سائڈ پہ کروں گا، لیکن اگر میں اس انتظار میں رہوں کہ میرے اوپر ایک غلاظت آ گئی اور کوئی اور آ کے اس کو صاف کرے، تو کبھی بھی کوئی دوسرا شخص کسی کے لیے کوئی چیز صاف نہیں کر سکتا. تو ایک چھوٹی سی ریمیڈی ہے، یہ آپ کیجیے، اللہ پاک آسانی کرے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس حد تک یہ جو ڈسٹنگ، نجاست، غلاظت، یہ جو آپ کے گھر میں جو ڈسٹ بنز ہوتی ہیں یا جو آپ کی ویسٹیجز ہیں، وہ کس طرح آپ کی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں. اس سے نجات کے لیے، اس سے پاکیزگی کے لیے سید محمد علی زنجانی صاحب نے جو آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، اس کو ضرور کیجیے اور اس گندگی والے ماحول سے نجات پاتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشحالی اور پاکیزگی کی طرف لائیں.